بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں موجود۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آراء ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق فرداً فرداً ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا تو ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں شہزاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فار سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا ہے۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لبک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نوام میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا اور بنو نذیر کے ہاں مقیم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔
بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز غروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعہ سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کے مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعینات تھے۔ اس دوران عرب کا مشہور شہ سوار عمرو بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تو ضرور مان لے گا۔ عمر بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں، میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ عمر بن عبدو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ عمر بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا ہو گیا۔